تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک دے اندر فوت ہو جاندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دی قبر دے اندر اس دے سوالات و جوابات دے اندر آسانی فرما دیندہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا جیڑا روزے دی حالت جو فوت ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دے گناہوں معاف فرما دیندہ ہے۔ یعنی روزے دی حالت دے اندر فوت ہونا اور ماہ رمضان دے اندر فوت ہونا دونوں دا جو ہے علیحدہ علیحدہ تعلق ہے۔ رمضان دی برکت دے نال بھی جو ہے اللہ تعالیٰ قبر دے اندر عذاب دے اندر جو ہے آسانیاں پیدا فرماندا ہے، قبر دا عذاب جو ختم ہو جاندہ ہے رمضان دی برکت دی وجہ دے نال۔ اور روزے دی حالت دے اندر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گناہوں ہی معاف فرما دیندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماہ شعبان المعظم نو زیادہ روزے رکھیا کردے سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ماہ شعبان المعظم نو روزیاں دی کثرت کر دو یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ توڑے میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا صحابہ شعبان المعظم دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے دا نامہ اعمال پیش کیتا جاندہ ہے، پورے سال دا ایک ریکارڈ جو ہے وہ خلاق کے عالم دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے صحابہ میں چاہنا ہوا کہ جدو میرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے تو میں روزے دی حالت دے اندر ہوا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامہ اعمال دی وجہ تو روزہ جو ہے اس نے پسند فرماندے سن۔ تو جیڑا روزے دی حالت دے اندر خود خدا دی بارگاہ پیش ہو گیا اللہ تعالیٰ اس دی جو ہے مغفرت فرما دیندہ ہے۔ یہ ماہ رمضان ہوئے یا اللہ دا قرآن ہوئے یہ دونوں جو ہے مومن دی بخشش اور مغفرت دیاں دعاواں کر دینے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے کہ جدو بندہ مر کے قبر دے اندر جاندہ ہے فرمایا کہ اگر وہ قرآن نال محبت کرنے والا ہے تو قبر وچ قرآن بھی آ جاندہ ہے۔ فرمایا اور رمضان دے نال محبت کرنے والا ہے روزے رکھن والا ہے قبر دے اندر رمضان بھی آ جاندہ ہے روزہ بھی آ جاندہ ہے۔ فرمایا اے آ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کر دینے اپنے اپنے حصے دے جو ہے اے معاملات پیش کر کے اللہ تعالیٰ رمضان دا صدقہ قرآن دا صدقہ انسان دے واسطے جو ہے وہ اس دی قبر والا عذاب بھی اور محشر والا عذاب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس دے اندر آسانیاں پیدا فرما دیندہ ہے۔ میرے نبی دے غلامو اسی تو مسلمان ہاں مومن ہاں کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے لوگ کہ جنہاں نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا۔ درۃ الناسین دے اندر اور نزہۃ المجالس دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مجوسی ہے وہ جڑے اگ دی پوجا کردے نے، وہ مجوسی وہ دین اسلام نو نہیں ماندا، مسلمان نہیں ہے، قرآن دے اتے روزیاں دے اتے نماز دے اتے اس تو عقیدہ نہیں ہے، وہ صرف اگ نو ہی خدا مندا ہے، اگ نو مندا ہے وہ مجوسی جو ہے۔ لیکن جدو رمضان دا مہینہ آندا سی وہ اس واسطے کہ مسلمانہ دا عبادت والا مہینہ ہے، مسلمانہ دا روزیاں والا مہینہ ہے، وہ اس بات نو لے کے مسلمانہ دے نال وہ اس مہینے دا ادب و احترام کرنا، انہوں نے بازار دے اندر کوئی چیز نہ کھانی اور اس مجوسی نے جو ہے ادب رمضان دی وجہ دے نال خود بھی روکنا اپنی فیملی نو بھی روکنا کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ مسلمانوں نو تکلیف ہوئے، انہوں دا روزیاں دا مہینہ ہے۔ تو جس وقت مجوسی ایک دن باہر نکلیا گھر تو باہر انہیں دیکھا کہ اس دا بیٹا وہ کچھ بازار دے اندر کھا رہا ہے، باپ نے ادب رمضان دی وجہ دے نال انہوں تھپڑ رسید کیتا، تھپڑ مار کے کہنے لگا تینوں شرم نہیں آندی، تینوں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانہ دے ادب والا مہینہ ہے، روزیاں والا مہینہ ہے، تو کھار پی رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابا تو بھی تو کھانا پینا ہے، تو کیڑا روزے رکھنا ہے؟ انہیں کہ بیٹا میں اگر کھانا تو میں اندر چھپ کے بیٹھ کے کھانا کھانا، میں رمضان دا اور روزیاں دا ادب و احترام تو کرنا۔ جس وقت مجوسی نے بات کی تھی تو مجوسی کچھ عرصہ تو بعد اس دا انتقال ہویا۔ کسی نے خواب دے اندر پوچھیا کہ اے مجوسی دس تیرا کی عالم ہویا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ہے تو بے ایمان سا مجوسی سا، لیکن انہیں کہا میں ادب احترام کر کے اپنے بچے نو منع کیتا ہے۔ جب میری روح جو ہے وہ کف سے انسے نو پرواز ہونے لگی تو ادھر میں دیکھیا ایک بزرگ تشریف لے آئے، تو میں انہوں نے پوچھا بزرگو تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ دا مہمان رمضان المبارک ہاں، جنی دیر تو کلمہ نہیں پڑھے گا تینوں موت نصیب نہیں ہوئے گی۔ دیکھو یار ایک مجوسی ہوئے او ماہ رمضان مبارک دا ادب کرے، رمضان مبارک دے اندر اپنی اولاد نو جو ہے ڈانٹے، اس بات دی تلقین کرے کہ بیٹا مسلمانہ دے روزیاں دا مہینہ ہے، مسلمانہ دے ادب والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر بہر سریعام گھوم کے کھانا پینا نہیں ہے، اس دا ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ انہوں مرد دم جو ہے وہ کلمہ نصیب فرما دیندہ ہے۔ تو جڑا مومن ہوئے عمل بھی کرے پھر جو ہے اس مہینے دا ادب بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام
اہتمام عطا فرمائے گا. اسے ہی درۃ الناسین دے اندر علامہ صاحب نے ایک اور بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ بندہ سی جس دا نام ہے محمد. ایک تو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد, اس بندے دا نام سی محمد. یہ بھی نسبت بڑا کچھ رکھ دی ہے, نسبت دے نال بہت کچھ نصیب ہوندہ ہے. محمد نام ہے. فرمایا کہ پورا سال جو ہے نا وہ اپنی دنیاوی مصروفیات دے اندر رہندا سی, نہ نماز نہ مسجد نہ دین, کوئی معاملات نہیں, اپنے کماں وچ رہنا. فرمایا پر جدو اعلان ہونا نا بھی لوگوں رمضان دا چند نظر آ گیا ہے, فرمایا انہیں کپڑے پہن کے وضو کر کے اور خوشبو لگا کے مسجد آ جانا. پورا مہینہ انہیں نماز بھی پڑھنی اور قرآن دی تلاوت بھی کرنی, روزے بھی رکھنے. لوگوں نے انہوں کئی نے اعتراض کرنا بھی یہ رمضان والا نمازی آ گیا ہے. انہیں کہنا یار رمضان شریف جو ہے نا یہ رحمتاں والا تے برکتاں والا مہینہ ہے, میں اس واسطے جو ہے نا اس دا ادب و احترام کرنا وا. انہاں لوگوں نے کہنا تو پورا سال تو مسجد وچ نہیں آندا. کئی اعتراضات ہوندے نا بندیاں دے, پورا سال تو نظر نہیں آندا, تینوں مسجد نہیں دیکھی دا, ہن تو آ گیا بڑا احترام کرنے والا, بڑا جناب نمازی بن کے. انہیں پھر بھی لوگوں دی گلاں تانے وغیرہ برداشت کرنے تو پورا مہینہ انہوں ادب و احترام دے نال گزارنا. فرمایا جدو مر کے وہ قبر جے پہنچیا تو کسی نے خواب دے اندر دیکھیا. نزلۃ المجالس دے اندر بزرگ فرماندے نے کسی نے خواب دے اندر دیکھیا, پوچھیا بندیا رب نے تیرا کی عالم فرمایا؟ وہ کہنے لگا یار میں نمازی تو نہیں سی ہے, میں تو پورا سال جو ہے بے ادبیاں تو نافرمانیاں کردا رہا, لیکن احترام رمضان دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دیتی ہے. تو سامعین محترم ایسے کئی واقعات, کئی معاملات جو ہے ساڈے بزرگوں نے دین نے, علماء کرام نے اپنی اپنی کتب دے اندر او نقل فرمائے کہ رمضان دا احترام کرنے والا, ادب کرنے والا, ماہ رمضان مبارک دے نال محبت کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس دی جہان بھی بہتر فرماندا ہے, اللہ میدان محشر دے اندر بھی قبر دے اندر بھی عزت عطا فرماندا ہے. دعا ہے خلاق کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.